السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو دو حج بھی فاخرہ خانم کو کچھ نہ سکھا سکے۔ ایک نسل تباہ و برباد کرنے کے بعد اب دوسری نسل کی تباہی کا سبب بن رہی ہیں۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بات ہو رہی ہے جی آج فاخرہ خانم کی۔ بڑا لوگ راشدہ ملک کی ویڈیو میں جا کے یہ پوچھتے ہیں کہ تم اپنی بہن سے کیوں نہیں ملتی، اور وہ بھی طریقے سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ملائکہ ہو یا راشدہ ہو، دونوں یہ لوگوں کو جتانے اور بتانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں کہ بھئی فاخرہ کا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی اتنا اچھے تعلقات نہیں رہے اور وہ ان سے جلتی ہیں، اور اس طرح کے ان کے کوئی اندر کے معاملات اور مسائل چل رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ فاخرہ جی نے ساری نسل کو، پوری فیملی کو کنجر خانے پہ لگا کر، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب کنجر خانے پہ یہ لگ گئی ہیں اور یہ تو مجھ سے آگے نکل رہی ہیں، مجھ سے بھی زیادہ کمانے لگی ہیں اور یہ تو میرے بھی پیٹ پہ لات مارنے لگی ہیں، تو فاخرہ میڈم کے حالات جو ہے نا وہ واقعی ہی راشدہ ملک سے اسپیشلی خراب ہونے لگے۔ ظاہری بات ہے جب ایک آپ کو بندہ چیز سکھاتا ہے، ایک آپ کا استاد ہے، اور شاگرد استاد سے جب آگے نکل جاتا ہے تو پھر شاگرد کو کیا کہتے ہیں، استاد کے پیٹ میں مروڑ تو پڑتے ہی ہیں۔ تو کچھ ایسی ہی مجھے فیلنگز فاخرہ کی طرف سے بھی آ رہی ہیں، اور ایویں ہی راشدہ اور جو اس کی بیٹی ملائکہ ہے وہ ڈکے چھپے الفاظ میں یہ بتانے کی کوشش نہیں کرتی کہ بھئی کوئی ہم سے جلتا ہے۔ تو جلن تو مجھے نظر آ رہی ہے، بالکل کلیئر نظر آ رہی ہے، کیونکہ میں نے ان کا ایک انٹرویو سنا، ایک جو انہوں نے کمل آفتاب کو دیا تھا، جس میں ان کی باتوں سے مجھے صاف کلیئر یہ چیز دکھائی دے رہی تھی کہ یہ بی بی جو ہے اپنی ہی بہنوں سے اور اپنی ہی بھانجیوں سے جلنے لگی ہے، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ میں جو بھی کرتی ہوں پیچھے میری بہنیں اور میری بھانجیاں بھی اس چیز کو فالو کرتی ہیں۔ تو اس لیے کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل پہ کام کرنا بھی سٹاپ کیا، اور ایک لمٹ تک یہ جو ہے نا رہ گئی ہیں، مطلب کہ اب ایک لمیٹڈ کام کرتی ہیں، کچھ زیادہ کام نہیں کرتی، کچھ زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتی۔ لیکن ماضی میں انہوں نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں جو ابھی راشدہ ملک کر رہی ہیں، اور انہوں نے سارا کچھ یہ اپنی بہن سے ہی سیکھا ہے، بہن کو ہی یہ 100% جو ہے فالو کرتی ہیں۔ لیکن اب بہن نے جب یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو کیا کہتے ہیں کہ مجھے سے سیکھ کر مجھے سے آگے نکل گئی ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کو یہ فیل ہوا کہ یہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، اور انہوں نے خود اس بات کا، اگر آپ وہ انٹرویو ان کا جا کے سنیں تو آپ کو کلیئر یہ چیز پتہ چل جائے گی کہ اس بات کا ان کو شدت سے پچھتاوا ہے، بہت زیادہ یہ پچھتا رہی ہیں اس چیز پر۔ تو پھر یہ فاخرہ راشدہ غلط نہیں کہتی کہ بھئی کوئی ہم سے جلتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی جلن ہے، یہی حسد ہے کہ نہ تو وہ اپنی بھانجیوں کو آج کل منہ لگا رہی ہیں، بھانجیوں نے بھی ان کو انفالو کر دیا ہے۔ ان کو بھی میں صحیح نہیں کہوں گی، ان کو بھی میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ بھئی تم لوگوں کا کام نہیں تھا کہ خالہ کو انفالو کر دی، وہ تمہاری استاد تھیں، ٹھیک ہے، تم نے سب کچھ ان سے سیکھا۔ لیکن ظاہری بات ہے پھر جب مد مقابل کوئی آ جاتا ہے تو اب فاخرہ کو یہ لگتا ہے کہ میں جو کروں گی میرے پیچھے یہ بھی وہی کریں گی، میں دوپٹہ اتاروں گی تو یہ بھی دوپٹہ اتاریں گی، اور دوپٹہ اتارنے کے بعد اگر میں اس سے بھی آگے کوئی اگلا عمل یا اگلا کوئی قدم اٹھاتی ہوں تو وہ یہ کریں گی۔ تو اس لیے ان کو لگتا ہے کہ میں اب یہاں پر اپنے کام کو لمیٹڈ کر دیتی ہوں کہ میں کچھ ایسا نہ کروں کہ مجھے دیکھ کر میری بھانجیاں یا کہ میری بہنیں بھی وہی کریں۔ تو اس چیز کا وہ گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتی، لیکن میں یہاں پہ فاخرہ میڈم کو یہ آئینہ دکھاؤں گی کہ یہ میڈم جی آپ ہی ہیں، آپ ہی کی وجہ سے آج یہ ایک نسل نہیں دوسری نسل بھی تباہ و برباد ہونے والی ہے۔ جس طرح آپ نے اپنی بہن راشدہ کو اپنے مفاد کے لیے پہلے استعمال کیا، ان کی مطلب کہ وہ خوبصورت تھیں، ٹھیک ہے، اب ذرا سی وہ تھوڑی سی ہو گئی ہیں، ان کو وہ تھوڑی سی موٹی ہو گئی ہیں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ راشدہ اچھی خاصی خوبصورت ہے اور وہ ینگ بھی تھی۔ تو آپ نے ان کو اپنے کانٹینٹ کے لیے ایک طویل عرصے تک یوز کیا، ٹھیک ہے،
پھر انہوں نے آپ کی دیکھا دیکھی اپنا چینل بنایا اور انہوں نے پھر کامیابی حاصل کی، اور پھر وہ آپ کی ویڈیو میں ہمیں کبھی نظر نہیں آئی۔ ہاں، آپ دونوں ایز اے سسٹرز ایک دوسرے کے ساتھ ملتی رہی، لیکن آپ کے کنٹینٹ کا وہ حصہ نہیں بنی، کیونکہ وہ ایک عدد ان کا اپنا جب چینل تھا تو وہ پھر اپنے چینل کے لیے اپنا کنٹینٹ بناتی تھیں۔ تو پھر آپ نے اپنی بھانجی کو پکڑا، ٹھیک ہے، ناصرہ کی بیٹی کو، پھر وہ آپ کی ویڈیو میں آنے لگی۔ اس کے بعد پھر اس نے بھی حجاب لے لیا۔ اب اس نے حجاب لے لیا تو اب آپ کی آ گئی بھتیجی۔ اب آپ کیا کر رہی ہیں کہ راشدہ کو تو آپ نے بگاڑ دیا، ملائکہ کو بھی بگاڑ دیا۔ اب آپ کے خیال میں وہ بگڑی ہوئی لڑکیاں ہیں، اسی لیے آپ ان کو منہ نہیں لگاتی، اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ ان کا رشتہ بھی نہیں لیں گی۔ کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے تو اپنے بچوں کی پرورش بڑی اچھی کی، انہیں کسی حد تک سوشل میڈیا سے دور رکھا، اور آپ کو لگتا ہے آپ کی باتوں سے کہ آپ کے بچے بڑے نمازی پرہیزی ہیں، تو وہ پھر لڑکیاں بھی ایسی ہی پسند کر کے لائیں گی نا جو ان کے مطلب مائنڈ کے حساب سے ہوں گی، نمازی پرہیزی ہوں گی، باعمل ہوں گی، میڈیا سے دور ہوں گی۔ آپ نے تو اپنی خاندان کی ساری لڑکیوں کو سوشل میڈیا پر لا کے بٹھا دیا، چاہے وہ آپ کی بھتیجی ہو، چاہے وہ آپ کی تینوں بھانجیاں ہو۔ آپ نے یہاں پر یہ نہیں سوچا کہ میرے بیٹوں کو تو سوشل میڈیا پر اتنا بچیوں کا کام کرنا پسند نہیں ہے، آپ کے بچے تو تھوڑے سے مذہبی ہیں، اچھے خاصے مذہبی ہیں، اور بڑی اچھی تعلیم حاصل کی ہے، تو پھر اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ نے نہ تو راشدہ سے رشتہ لینا ہے اور نہ ہی اپنی بھتیجی کا لینا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ناصرہ کی بیٹی کا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑی سی بچی مذہبی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی لاٹری لگ جائے، تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ تو اب آپس کے اختلافات رشتوں کی وجہ سے بھی ختم ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر میں سب سے زیادہ جو قصوروار ٹھہراتی ہوں وہ میں ٹھہراتی ہوں فاخرہ خانم کو۔ فاخرہ خانم خود تو سوشل میڈیا پہ آئی ہی تھی، پھر اپنی بہنوں کو بھی لے آئیں، چلے بہنیں آئیں، بہنوں نے بھی اچھا کام شروع کیا، اس کے بعد پھر ان کے اختلافات پیدا ہو گئے، اور جو فاخرہ میڈم کر دی گئیں راشدہ وہی کر دی گئیں۔ ناصرہ نے کسی حد تک اپنی فیملی کو اور خود کو ایک سائیڈ پہ رکھا اور ایک اچھا کنٹینٹ بنایا، اور مقابلے بازی میں نہیں پڑی، اور زیادہ کی لالچ میں کچھ غلط کام اس نے نہیں کیے، وہ ایک صاف ستھرا سا کنٹینٹ بناتی ہیں۔ حالانکہ میں اس فیور میں نہیں ہوں کہ عورت اس طرح آ کے اپنی فیملی کے اوپر ویڈیو بنائے، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بھی انہوں نے اپنی ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے، اس سے آگے وہ بڑھتی نہیں ہے، مطلب کہ وہ لالچ میں نہیں آتی۔ لیکن راشدہ اور فاخرہ نہایت ہی لالچی اور حریص، دونوں بہنیں پیسے کی بھوکی، نہ فاخرہ نے کبھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیا پیسہ کمانے کا، ہر طریقے سے اس نے ارننگ کی، یوٹیوب سے، ہر طریقے سے، ٹک ٹاک سے، انسٹا سے، پروموشن سے، جتنی بھی آپ کو پتہ ہے ان کو پروڈکٹس ملتے ہیں، وہی کام راشدہ نے کیا۔ راشدہ نے بھی مکمل طور پر 100% اس کو فالو کیا، تو بھائی اس میں اب پھر کیا برا، جب تم ایسا کر سکتی ہو تو وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اب تم کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں یہ کروں گی تو وہ بھی یہی کرے گی، اس ڈر سے تم نے یوٹیوب پہ کام کرنا بھی سٹاپ کر دیا، کیونکہ یہ تمہاری اپنی کہی ہوئی باتیں ہیں، لیکن ابھی تک بھی تم اپنی بھتیجی کو گھنگرو پہنا کر اپنا کنٹینٹ بناتی ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری وجہ سے ایک نسل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے، اب انہوں نے لمٹ کراس کر دی ہے، چاہے وہ ملائکہ ہو، عروشہ ہو، اور آپ تمہاری بہن راشدہ ملک ہو، تو پھر تمہارا کام ہی نہیں تھا کہ تم اپنی بھتیجی کو بھی سوشل میڈیا پر لے کے آتی، لیکن نہیں، تمہیں اپنے کنٹینٹ کے لیے ایک نہ ایک بندی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ تمہیں ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے، وہ بھی اپنے لالچ کے لیے تمہارے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، جیسے پہلے راشدہ تھی، پھر وہ تمہاری بھانجی تھی ناصرہ کی بیٹی، اب تمہاری بھتیجی بھی، کیونکہ وہ بھی سوشل میڈیا پر نام کمانا چاہتی ہے، یہ تم نے خود بولا ہے، یہ تم نے خود بولا ہے اپنی ایک ویڈیو میں، جب تم سے کسی نے کامنٹ میں سوال کیا کہ بھئی اب تمہاری ویڈیو میں تمہاری بھانجی کم آتی ہے اور یہ لڑکی زیادہ آتی ہے تمہاری بھتیجی، تو تم نے خود بولا تھا کہ اس کو سوشل میڈیا پہ کام کرنے کا شوق ہے، اس لیے میں اس کو زیادہ لے کے آتی ہوں تاکہ یہ اپنا نام بنا لے، سوشل میڈیا پر اپنا ایک مقام بنا لے۔ تو فاخرہ خانم، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ نے تو جو کیا چلو آپ نے کیا تو آپ نے اپنا حساب دینا ہے، آپ کو 2 حج بھی سدھار نہ سکے تو پھر اب آپ ان معصوم بچیوں کو بھی وہی کرنے پہ مجبور کر رہی ہیں، صرف اپنے مفاد، اپنے کنٹینٹ کے لیے، جو پہلے آپ عروشہ اور ملائکہ کے ساتھ کر چکی ہیں۔
اب آپ کو وہ اچھی نہیں لگتی، اب آپ کو لگتا ہے وہ دوپٹے نہیں لیتی، اب آپ کو لگتا ہے وہ بدتمیز ہیں، اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ کانٹینٹ کے لیے جھوٹ بھی بولتی ہیں، اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ لمٹ کراس کر رہی ہیں، لیکن ان کو اس حد تک لانے والا کون ہے؟ آپ ہے۔ اگر آپ نے اس طرح کی چیزیں شیئر نہ کی ہوتی، اگر آپ نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو آج وہ بھی نہ کرتی، اور اب آپ ایک اور لڑکی کو تباہ و برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں جو کہ آپ کی بھتیجی ہے، اور اس کا سوشل میڈیا پر نام بنانے کے چکر میں آپ اس کو طوائف بھی بنا دیتی ہیں، پتہ نہیں اس کو آپ کیا کیا بنا دیتی ہیں، گھنگرو پہنا کے اس کو کھڑا کر دیتی ہیں، ہیرا منڈی والی بنا دیتی ہیں، کبھی برزخ پہ بات آتی ہے تو بچیوں کے ساتھ آپ ڈسکس کرتی ہیں، آج کل ڈرامے ایسے چل رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ بچوں کے ساتھ آپ ٹھیک کر رہی ہیں؟ اپنے بچوں کو ایک سائڈ پہ رکھا اور دوسروں کے بچوں کو آپ یوز کر رہی ہیں، بہت بری بات ہے فاخرہ جی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔